بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث کردار ادا کریں۔ امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت پر غور جاری ہے۔ منصوبے کی شرائط 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے قاہرہ میں اہم اجلاس جلد ہوگا۔ امریکہ، قطر، ترکی اور مصر کے نمائندے شرکت کریں گے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلے کان میں گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہو گیا۔ کان سے مزید 8 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق مزدوروں کی تعداد 34 ہو گئی۔ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرلز سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ کہتے ہیں حادثے کی شفاف انکوائری کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ اگر کسی بھی سطح پر غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اس سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانیں نہ مانیں۔ میں میاں عامر صاحب کی پریزنٹیشن پوری بڑے غور سے دیکھی ہے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں۔ اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ نئے انتظامی یونٹ بنانا ناگزیر، سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اس نظام میں مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہی مسائل کا حل ہیں۔ نوجوان چاہتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، یہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو پورا نظام الٹ دیں گے۔ کاکروچوں کے اکٹھے ہونے سے پہلے نظام درست کریں، نئے صوبے بنائیں، نئے صوبوں کے معاملے پر سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، صوبوں کا معاملہ عوامی سطح پر لے کر جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا میاں عامر محمود کی تجاویز کو سنا ہے۔ نئے یونٹ بنانے سے نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی، جب تک نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپے لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس دے کر خوش نہیں کر سکتے۔ نوجوان نسل نوکریاں مانگتی ہے، حق مانگتی ہے۔ نوجوانوں کو موقع دینے کے لیے ہمیں اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوگی۔ 40 سال ایک گھر میں رہیں تو اس کو بھی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک جمہوریت ٹھیک نہیں کریں گے، ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان جس حالت میں ہے اس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، جبکہ سیاسی نظام میں بزنس کمیونٹی کو بھی آگے آنا ہوگا۔ جس دن آپ لوگ سوچیں گے تبدیلی آئے گی، جتنے مرضی سیمینار کر دیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہونے والا۔ شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں گے۔ ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ اس نظام میں ہر چیز بری نہیں، لیکن مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دہلیز پر اسے انصاف ملے۔ آج بھی ایک بندے کو انصاف لینے کے لیے 7-7 8-8 گھنٹے تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم قرض لیتے ہیں لیکن سسٹم ٹھیک نہیں کرتے۔ سیاسی جماعتوں میں درخواست ہے اختلافات بھلا کر ملک کے لیے ایک ساتھ بیٹھے۔ انتظامی مالی طاقت نچلی سطح تک لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں سٹیک ہولڈرز کو مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ ہم ہیں ایسے دنیا میں جس نے پچھلے 80 ایئر سے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو نہیں چھیڑا۔ آپ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ اگر اتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو ان کا بجٹ بہت بڑھ جائے گا، بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی اس کے ایکسپینسز کم ہوتے ہیں۔ یہ آبادی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب 20 ملین کا صوبہ تھا، صرف 2 کروڑ لوگ پنجاب میں رہتے تھے 1951 میں جب ہماری پہلی سینسس ہوئی۔ سندھ صرف 6 ملین آبادی کا صوبہ تھا، اسی طرح کے پی کے 5.8 اور بلوچستان میں صرف
1.1 मिलियन लोग रहते थे। आज उन सब सूबों की आबादी 7 फोल्ड तक बढ़ गई है, लेकिन इंतज़ामी यूनिट हम नहीं बना। हर डिवीजन को इंतजामी सूबे की शक्ल दी जाए, लसानी नहीं इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतजामी यूनिट नहीं बनाए। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे हम नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी, अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। ये तजवीज़ किसी सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल, मजबूत हुक्मरानी और मुअस्सर रियासती निज़ाम के लिए है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है लेकिन हम इंतजामी यूनिट नहीं बना सके। पंजाब जैसे बड़े सूबे के हर इलाके तक पहुँचना, हर मसले को खुद देखना और हर शहरी तक रसाई एक ही इंतजामी ढांचे के लिए मुमकिन नहीं। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान कारोबारी अफराद के दरमियान रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल करेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए मौसर निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इंसाफ में ताख़ीर होगी तो उसके मनफी असरात मईशत, सरमायाकारी और कारोबार पर भी मुरतब होंगे। मुल्क में 32 इंतजामी डिवीजन्स हैं, उन्हें सूबे बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे और सालाना तकरीबन 350 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट ना बनाना असल मसला करार। सीनियर कानूनदान एहसन भवन का इस्लामाबाद में फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट से खिताब। कहा, आइन का आर्टिकल 1 कहता है कि नए इंतजामी यूनिट बनाए जा सकते हैं। तमाम सियासी जमातें सूबों के मुतालबात का जायजा लें। एसएम तनवीर का कहना था, आइन में तरमीम लानी होगी। 100 बिलियन क्या हम 200 बिलियन की एक्सपोर्ट दे देंगे। सियालकोट वाले कहते हैं कि हम पर हाथ रखें, एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4 और सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं। खसारा और बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों ने कारोबारी बरादरी को रिलीफ फराहम किया। पाकिस्तान में कारोबार मज़ीद आसान बनाया जाए। फवाद मुख्तार ने कहा कि हमें ज़राअत को बेहतर बनाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा। डीजल की कीमत 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर बढ़ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे हो गई। इलेक्शंस करवाते हैं तो लिख लो कोई मसला नहीं। साफ शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। मैंडेट चोरी किया तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, रियासती इदारों को फैसला करना होगा कौमी मफाद अहम है या नून लीग। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाया जाए। हक़ हाकमियत का मतलब है कि इलेक्शन का फैसला बैलेट पर हो, बुलेट पर नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन का वोट चोरी होगा तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की कुर्सी होनी चाहिए। मैं कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं मजबूत बनाना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले बॉयकॉट की सियासत छोड़ दें। पीटीआई के कारकुनों और संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे।
کشمیر میں نون لیگ حکومت بنائے گی، انتخابی نتائج دیکھ کر بلاول بھٹو چیخیں مار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا شکرگڑھ میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے تو الیکشن شفاف، کشمیر میں بلاول ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی۔ بلاول بھٹو دھاندلی کا شور بند کر کے کشمیر الیکشن کے نتائج تسلیم کریں۔ توقع تھی مظفر آباد نتائج پر بلاول بھٹو نواز شریف اور شہباز شریف کو مبارکباد دیتے۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتا دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل نے بارہا کہا جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دوں گا، میں وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ بھی نہیں جا رہا۔ امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، جبکہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر کرنے میں ساتھ دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ کریں گی، کشمیر کے معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی اتحاد قائم کر لیا۔ سعودی عرب نے 13 دیگر ممالک کے ساتھ بحری دفاعی اتحاد قائم کیا۔ اتحاد کے قیام پر غور کے لیے سعودی عرب میں بین الاقوامی اجلاس، 43 ممالک کی شرکت۔ ترکی، پاکستان، مصر سمیت 14 ممالک نے اتحاد کی حمایت میں مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ سعودی عرب کو بحری دفاعی اتحاد کا بانی سربراہ بنانے کی تجویز، مجوزہ اتحاد باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری دفاعی تعاون کو فروغ دے گا، جبکہ سعودی وزارت دفاع کے مطابق اتحاد میں شمولیت کا دروازہ تمام خواہش مند ممالک کے لیے کھلا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت۔ فلسطین کی سنگین صورتحال پر غور کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز، دونوں وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کو اسلام آباد ایم او یو پر واپس لانے کے لیے کوشاں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا مشرق وسطی میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش ہے، امید ہے فریقین تکنیکی مذاکرات پر واپس آ جائیں گے۔ غیر ریاستی عناصر کے سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں، سعودی عرب کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے مختلف ہے، پاکستان کا اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون موجود ہے۔ آبنائے ہرمز اور باب المندب میں ہونے والی تبدیلیاں تشویشناک ہے۔ ایران امریکہ جنگ کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے، جرمن میڈیا کی پاکستان کے حوالے سے دستاویزی فلم گمراہ کن ہے۔ ایران نے اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگر کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سینسرشپ ختم کریں، دنیا کو درست معلومات دیں۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے F-35 طیارہ تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا تھا۔ ایران کا بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر امریکی فوجی پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فوجی اڈے علی السالم پر حملہ کر کے 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن کا گودام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ میدان جنگ میں ضرب لگے تو امریکی بے گناہ ایرانیوں کا خون بہاتے ہیں، امریکہ کو بے گناہ ایرانیوں کا خون بہانے کی قیمت چکانا ہوگی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کا ایکس پر بیان، کہا امریکہ ہر روز اپنے ہاتھ نئے جرم سے گندے کر رہا ہے۔ میناب کے بعد قشم میں امریکہ نے رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ مصر کی بندرگاہ پر حملہ اسرائیلی فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مصر کی بندرگاہ پر جہازوں پر حملہ اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے مصر خطے میں ایک اہم دوست اور شراکت دار ہے، مصر کی سلامتی ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔
امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد مسترد۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک ڈیموکریٹ سینیٹر نے قرارداد مسترد کرنے میں ریپبلکنز کا ساتھ دیا۔ قرارداد میں ایران جنگ میں امریکی شمولیت کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں زوردار دھماکے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے زیر استعمال سرنگوں کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق سرنگوں میں 700 ٹن دھماکہ خیز مواد تھا جو تباہ کر دیا۔